محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا قائد المحبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار محبوں کے رہنما درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے متعلق سوال پوچھا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے قیامت کی کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی زیادہ عبادت و ریاضت تو نہیں کی، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ناظرین کرام، بر صغیر کی تاریخ سے واقف لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جتنا حصہ، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سلسلہ چشت کے بزرگ جو سے چشتی سلسلے کے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے اسلاف نے تو جو کتب لکھی ہیں تصوف کی، ان سب میں ذکر ہے کہ خواجہ غریب نواز نے اور آپ کے آگے خلفاء نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام پاک، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی خدمات سر انجام دی. اس کے علاوہ منیرہ ہائری جس نے دی چشتیز لکھی ہے اور آکسفورڈ نے چھاپی ہے لیٹسٹ کتاب، اس میں اس نے بڑا تفصیل سے یہ ذکر کیا ہے کہ چشتی بزرگ جو تھے ان کی کتنی خدمات ہے دین اسلام کے لیے. اسی طرح سعدیہ دیلوی کی کتاب صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام اور پھر پریچنگ آف اسلام آرلنڈ کی جو ہے، اور اس طرح کی بے شمار کتابوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ صوفیاء چشتیہ جو تھے انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی. ایک خاص وصف صوفیاء کرام جو سلسلہ چشتیہ کے تھے ان کا رہا کہ وہ کبھی اقتدار کے ایوانوں میں یا اقتدار کی راہداریوں میں کبھی نہیں گئے. ان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا، وہ سمجھتے تھے کہ سب سے برا فقیر وہ ہے جو امیر کے در پہ جائے اور سب سے خوش نصیب امیر وہ ہے جو فقیر کے در پہ چل کے آئے. اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ جبہ و دستار ہو یا قلم کی حرمت ہو، جب وہ اقتدار کی راہداریوں میں جاتی ہے تو پھر وہ توقیر نہیں رہتی. ناظرین اکرام، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ اپنی محبت سے، اپنی الفت سے اور اپنی نظر سے، اپنے اقوال سے اور اپنی شخصیت سے وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے ایک انوار کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور قدسی شعائیں
ان کے اجسام سے نکلتی تھی، ان کے مبارک بدنوں سے جو سامنے والوں کو متاثر کرتی تھی، اور پھر یہی وجہ ہے کہ 90,000 لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں کئی حوالے مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن آج میرے پاس ہیوی ٹیم ہے 2 میرے مہمانوں کی، اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں یہ سارے حوالہ جات دینے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں انہی سے اس شخصیت کے بارے میں بات کروں جن کو اللہ تعالیٰ نے قسام ازل نے جمالیاتی ثروتیں بے پناہ ان کو عطا کی تھی۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں ایک اشارہ دیا، میں نے ان کے ایک مضمون کا کچھ حصہ پڑھا۔ انہوں نے لکھا کہ جب پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے صوفی بر صغیر کے مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی ملاقات ہوئی، جو آج ہمارے ممدوح ہیں، جن کا ذکر پاک ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت میاں علی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ بسی شریف والے، ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو مولانا عبدالسلام نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے جلالی بزرگ بھی تھے، ملامتی سلسلہ بھی تھا، اور یہ وہ شخصیت تھی جن سے ملنے کے لیے وائسرا ہند نے درخواست کی، انہوں نے کہا نہیں میں ملنا چاہتا۔ نہرو نے درخواست کی، انہوں نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے درخواست کی، خواجہ حسن نظامی سے سفارش کی، انہوں نے کہا نہیں ملنا چاہتا۔ میر عثمان علی دکن کے جو تھے نواب صاحب، انہوں نے درخواست کی، انہوں نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا، میرا کیا تعلق بادشاہوں سے۔ اور پھر ایک دفعہ جب انہوں نے کچھ تحائف بھجوائے تھے میر عثمان علی نے، تو مولانا عبدالسلام نیازی نے کہا کہ میرے جسم کا ایک بال ایک طرف رکھ دیا جائے اور دکن کی ساری دولت رکھ دیا جائے تو ہمارا بال جو ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس طرح کے درویش تھے۔ ان کی جب ملاقات ہوئی حضرت میاں علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو شامی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب جبریل امین سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہوں گے تو وہ جو انسانی روپ میں آتے تھے، لگتا ہے وہ آپ کا روپ ہوگا۔ یہ ان کی جو حسن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن اور باطنی خوبیوں سے بے پناہ نوازا تھا۔ اور وہ مجھے شامی صاحب کا مضمون پڑھ کے دل میں آیا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ کچھ اس طرح سے آئے، مجھے اس طرح سے دیکھا، میری آرزو سے کم تر میری تاب سے زیادہ۔ اور پھر یہ لوگ کیا تھے جن لوگوں نے حضرت میاں علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی ہوئی تھی۔ مجھے ان سے سارا تعارف جو حاصل ہوا تو وہ حکیم محمد موسیٰ رحمۃ اللہ حکیم اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے، مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت کی محافل میں بیٹھنے سے وہ بہت ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ قاضی عبدالنبی کوکب بہت بڑے ہمارے اسکالر تھے پاکستان کے، ان کی محفلوں میں بیٹھ کے ہم نے میاں صاحب کے بہت ذکر سنا۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں میاں صاحب کی زہد، ان کا تقویٰ، ان کی کرامات، ان کی عظمتیں، ان کی یادیں، اور ان کی جو خدمات دین اسلام اور تصوف کے لیے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدمین پاک میں مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار وہاں ہے۔ آج میرے ساتھ اس بزم میں میاں صاحب کے تذکرہ کرنے کے لیے پاکستان کی بہت بڑی قانونی دنیا کی شخصیت، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے، صوبائی وزیر قانون، مرکزی وزیر قانون، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے، اور کئی کتابوں کے مصنف، اور میری مراد ہے فیڈریشیت کورٹ کے جج رہے جناب جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر صاحب آج میرے ساتھ ہیں۔ اور یہ ان کو خاص طور پہ ہم نے اس لیے بھی گزارش کی تھی کہ میاں علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی حیات پہ جو کتاب ہے وہ بھی سید صاحب نے تصنیف کی ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان کے بہت بڑا نام ہے صحافت کی دنیا میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایک دور تو شامی صاحب پھر چھکے مارا کرتے تھے ماشاءاللہ، بڑے بڑے جو یہاں پہ عامر تھے ان کو للکارا کرتے تھے اپنی جوانی میں، وہ دور بھی ہم نے شامی صاحب کا دیکھا۔ اور شامی صاحب کا بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کا بھی ایک صوفیاء کے خاندان سے تعلق ہے۔ حضرت عبدالنبی شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو بزرگ نقشبندی ہوئے، یہ ان کے خانوادہ سے ہیں، ان کی اولاد سے ہے، تو یہ لوگوں کو تعارف شاید شامی صاحب کا کچھ کم ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور بہت کم لوگوں کو پتہ کہ مولانا مودودی اور مولانا ابوالخیر ان کے جو بھائی تھے، یہ مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے دہلی والے، اور وہ میاں علی محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا احترام بھی بامی کرتے تھے۔ آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے دونوں مہمان ہیں۔ اس کے آخر میں منقبت میاں صاحب کی جو ہے وہ ہم صوفی نعت خان ہے حافظ محمد بابر، ان سے سنیں گے۔ میں افضل حیدر صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ سید صاحب کتنے برس میاں صاحب سے تعلق؟ آپ کا تو خاندانی تعلق بھی رہا، ایک شہر بھی رہا۔ خاندانی تعلق تو بہت دیرینہ ہے۔ میاں صاحب کے جو نانا تھے ان سے بھی ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا، لیکن
میرا رابطہ جو ہے جب میں نے ان کو دیکھا تو یہ 1942 کی بات ہے، اور آپ بستی شریف کے مقیم تھے، ٹھیک، لیکن ہر سال 1 مہینے کے لیے پاک پتن تشریف لایا کرتے تھے، وہاں انڈیا سے؟ پاک پتن بابا صاحب کے روضے پر رہائش بھی وہیں کرتے تھے، اچھا، اور 1 مہینہ وہاں حاضری دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پہلا کام سب سے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لاتے۔ ابا جی صدر تھے مسلم لیگ کے، اور وہ خاموشی کے ساتھ علیحدہ کوئی 1-2 گھنٹے نشست کرتے تھے۔ ٹھیک، وہ مجھے نہیں پتہ کیا باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ مسلم لیگ کے متعلق بڑے گفتگو ہوتی تھی، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور اس کے بعد ان کا جو 1 مہینہ جو ناشتہ تھا وہ ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ اچھا، وہی مزار شریف پہ؟ بھائی ہمارے گھر سے بابا صاحب کے روضے پر جہاں وہ مقیم ہوتے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا حجرہ تھا اور ساتھ ایک بڑا کمرہ بھی تھا۔ ٹھیک، تو میں اکثر ساتھ چلا جایا کرتا تھا ناشتے کے، اچھا، تو میں وہاں پر بیٹھا رہتا تھا ان کے پاس۔ ٹھیک، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میرا آپ کہہ لیجئے کہ میاں صاحب سے 1942 سے لے کے 1975 تک مستقل تعلق رہا۔ اس سے پہلے بزرگوں کا ہے، اور اس کے بعد آج تک ان کے خاندان کے ساتھ ان کے نواسے محمود احمد جو کہ اس وقت سجادہ نشین ہے، وہ میرے کلاس فیلو بھی تھا، ہم اکٹھے ہی تھے، اکٹھے پڑھے ہم نے۔ اچھا، تو آنا جانا سب کچھ ہوئے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کا تعارف حضرت میاں علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف خاندانی، اور کہاں وہ بیت تھے، وہ سلسلہ کیا تھا ان کا؟ میاں صاحب کہاں بیت کہاں تھے، اور وہ سلسلہ خاندانی ان کا؟ ہم میاں صاحب، میاں علی محمد صاحب تو نظامی سلسلے سے، چشتی نظامی تھے؟ چشتی نظامی تھے۔ ٹھیک۔ اور یہ دراصل بڑی عجیب بات ہے، ان کو بابا صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ ٹھیک۔ اور جس وقت پارٹیشن ہو گئی تو سوال پیدا ہوا تھا کہ کون سے بزرگ پاک پتن آئے۔ اچھا، تو یہ انتظار میں تھے، تو پھر ان کو حکم ہوا تھا، واہ، تو یہ تشریف لائے تھے، اور دوسرے سید صاحب جو تھے وہ پھر چلے گئے تھے دوسری جگہ۔ ٹھیک۔ اور ان کو جو بابا صاحب کے ساتھ عقیدت کا جو میں نے دیکھا ہے، آپ جہاں بابا صاحب کی قبر ہے اس کے 35 دور جا کے حجرے بنے ہوئے تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے۔ ٹھیک۔ تو آپ کا چہرہ بابا صاحب کی قبر پر ہمیشہ رہتا تھا، واہ، ہمیشہ۔ ماں سوا جس وقت قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، یا جس وقت وہ اپنا لیکچر دے رہے ہوتے تھے مولانا روم پر، سنت مسلوی پہ بہت تھا۔ میاں صاحب بہت زبردست فارسی دان تھے، اچھا، اور بڑے عالم تھے، اور فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم پہ بھی بڑی اور اتھارٹی۔ قرآن مجید روزانہ، قرآن مجید، سنت مطہرہ اور مولانا روم پر وہ باقاعدہ گفتگو کرتے تھے لوگوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ تعلیم تو ہر جگہ ہوتی تھی، صحیح، لیکن جو تربیت کا پہلو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ایک جو ملنے والا ہوتا تھا اس کو مخاطب کر کے اور اس کے مطابق بھی بات کرتے تھے۔ شامی صاحب، علامہ نے کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ نے وہ نگاہ دیکھی مرد مومن کی؟ دیکھیں، ہمارے ساتھ ان کا ایک خاندانی تعلق تھا۔ ٹھیک۔ کیونکہ ہوشیارپور کے قریب بسی جو ہے اس وہ ایک گاؤں ہے، بستی ہے، وہ ہوشیارپور میں ہم رہتے تھے، اور وہ بسی شریف میں وہ رہتے تھے۔ ان کے جو نانا ہیں محمد شاہ صاحب، ٹھیک۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ افضل حیدر صاحب کے جو والد ہیں ان کا اس میں گرامی بھی محمد شاہ، اور وہ وہاں پاک پٹن کے مسلم لیگ کے صدر تھے، ٹھیک، تحریک پاکستان کے دوران، ٹھیک، اور بہت بڑے وکیل تھے ماشاءاللہ، قائد اعظم کے بڑے ساتھی تھے جی۔ اور تو ان کے جو نانا تھے وہ بہت بڑے بزرگ تھے سلسلہ چشتیہ کے۔ ٹھیک۔ تو ہمارا سلسلہ نقش بندی ہے، ٹھیک، لیکن ہمارے والد صاحب کا ان سے بڑا تعلق تھا اور ملاقات تھی ان کی، اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے خان صاحب محمد حسین خان،
ان سے تو ان کا بہت ان کے دوستی، یعنی جیسے لنگوٹیے دوست کہتے ہیں وہ تھے. ٹھیک. اور ہوشیارپور سے پھر جب پاکستان بنا تو میاں صاحب بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمسائیگی میں آ کے بسے. ٹھیک. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک سرکاری ملازم تھے, ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کام کرتے تھے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی پھر کوشش رہی کہ وہ پاک پٹن ہی رہیں. تو وہ ٹرانسفر ہوا ان کا کسی طریقے تقرر, پھر انہوں نے عمر کا زیادہ حصہ وہیں پاک پٹن میں گزارا. عقیدت کی وجہ سے. عقیدت, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے تعلق, پھر میاں صاحب سے تعلق, تو وہ وہیں مقیم رہے. تو اب میرا وہ بچپن ہے اور لڑکپن, تو میاں صاحب کے وہ ان کے باقاعدہ حاضری دیتے تھے میرے والد جو تھے. اور میاں صاحب جو ہیں ان کا معمول تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہیں حاضری. اور وہ جو گزرتے تھے ان کی جو کوٹھی تھی بہت بڑا, اس کے اور بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار کے درمیان میں ہماری رہائش تھی. اچھا. تو مین روڈ کے اوپر سب صحیح. تو آتے اور جاتے ہمیشہ ان کو دیکھتے. اب وہ کبھی تو اکثر ٹانگے پہ سفر کرتے تھے, ان کا اپنا ٹانگا تھا, لیکن کبھی وہ پیدل بھی چلتے تھے. تو ان کے جو مریدین ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ پیدل جاتے تھے آتے تھے. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ان کو ایک خصوصی تعلق تھا. ٹھیک. اور ان کے ہاں حاضری تو ان کا حصہ تھی, لازم تھی ڈیلی. پھر ان کے ہاں جو درس جیسے ذکر کیا, وہ درس دیتے تھے, یعنی ایک صاحب جو ہیں وہ پڑھتے تھے حدیث, مثنوی یا حدیث مثنوی, اور وہ اس کے مطالب بیان کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور دیکھیے ان کا جو یعنی ان کا جو حسن جمال ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا یعنی کوئی شیخ یا کوئی اس طرح کا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں, مگر ایسے بھی تھے. سراپا نفاست. اچھا. اور انتہائی خوش لباس, یعنی سادہ لباس لیکن بالکل یعنی تر و تازہ اور مہکتا ہوا. یعنی وہ خوشبو جو تھی ان کے, یعنی ان کا لگتا تھا کہ وہ سراپا خوشبو تھی. لباس میں بھی تھی اور شخصیت میں بھی خوشبو تھی. اور پھر یہ ہے کہ کوئی ان کے ہاں وہ اہتمام نہیں ہوتا, دوسرے جو پیروں کا مشاغل ہے وہ نہیں تھے وہاں. ٹھیک. اور ان کے ہاں میں نے اکثر ان کے ہاں ہی کھانا جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا, اور جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا لنگر تقسیم ہوتا تھا, اور وہ خود اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے, ایک ایک شخص کو جا کے کھلاتے تھے اور اس کی دیکھتے تھے, مہمانوں کی خبر گیری کرتے تھے. اور اکثر جو ہمارے یعنی تقریبات ہیں اس کے موقع پر ان کے یہاں خاصے بڑے کھانے کا اہتمام ہوتا تھا. اور میں نے ان کو کہیں کسی یعنی سرکاری دفتر میں یا سرکاری افسر کے پاس جاتے نہیں دیکھا, کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا. جو تھا انہی کے پاس آتا تھا, چل کے آتا تھا. اور پھر ان کے نانا جو تھے ان سے منتقل ہوئی تھی ان کو. اچھا, یہ خلیفہ اپنے نانا کے تھے. اور جب نانا کا انتقال ہوا تو ان کے جو ہمارے جو بڑے سجادہ نشین تھے انہوں نے کٹھے ہو کر جو خلافت جو ہے ان کے سر پہ رکھ دی, اس کی دستار. اچھا جی شاہ صاحب, آپ کوئی بات کرنے لگے تھے جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے. نہیں, وہ صاحبزادہ محمود احمد خان, محمود صاحب والی وہ بات آپ صاحبزادہ محمود احمد خان جو ہیں وہ بھی ان کے نواز سے, وہ ان کے نواز سے. اچھا, یہ بیٹے نہیں ہیں. بیٹے نہیں. اللہ. اور مسعود احمد خان وہ یہاں پولیٹیکل سائنس کے استاد تھے پنجاب یونیورسٹی میں. مسعود. اچھا, اور صاحبزادہ محمود احمد خان اور میرے بڑے بھائی صاحبزادہ ضیاء الرحمن شامی, وہ آپس میں ان کا بہت دوستانہ تھا. وہ کٹھے آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی میاں صاحب کی؟ میاں صاحب کی اولاد نرینہ نہیں تھی. میاں صاحب کے نانا کی بھی اولاد نرینہ نہیں تھی. اچھا, یہ بڑی نواسوں کی دلچسپ بات ہے. یہ بھی سنت ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاں پھر صاحبزادہ محمود احمد خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو پھر انتخاب میں بھی حصہ لیا, مگر سجادہ نشین بننے سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے, پھر وزیر رہے ٹیکسٹائل کے, بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ. اور ٹیکسٹائل میں تو بریل ٹیکسٹائل مل کے اور رحیم بیاہ کا ٹیکسٹائل مل کے مل مینیجر تھے وہ. اچھا جی سید صاحب, آپ کو ایک دلچسپ بات سنانی.
ڈاکٹر سعد ملک جو مشہور سائیکیٹرسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ سال میں ایک تقریب کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں، فنڈز وغیرہ کا بھی اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اس تقریب میں ڈاکٹر سعد سے میری دوستی ہے پچھلے 30-35 برس کا، میں بھی گیا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں فضل الدین اینڈ سنز والوں کی ایک بیٹی ہے، بزرگ خاتون ہے، مس روبینہ، وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئیں، ان کو بھی میرا تصوف کا ذوق کا پتہ تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا یہ جو صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ ان کی بیگم لگتی ہے کھڑی ہے، ان کے چہرے سے بڑے انوار نکل رہے ہیں، یہ کون آدمی ہیں؟ آپ تو جانتے ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن تاثر میرا بھی یہی ہے، اس محفل میں جب سے یہ بیٹھے ہیں میں انہی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ خیر وہ جب تقریب ختم ہوئی، چائے کے ٹیبل پہ گئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے اپنا تعارف کرایا، سلام لیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ ان کا جی میں میاں علی محمد صاحب بسی والے جو ہیں اس خانوادے سے ہوں، میرا نام محمود ہے۔ تو یہ میرا ان سے پہلا تعارف تھا، یعنی ان کے چہرے میں بھی وہ جو شامی صاحب نے اپنے مضمون لکھا، وہ جو ثروت جمالیاتی ہیں اور وہ جو ایک نور کا حالہ ہے، وہ ان کی آگے اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ جی ان کی جو خلافت کیسے ہوئی اس کے بارے میں وہ میں سننا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی وہ میاں صاحب کے وصال کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا، خیال یہ تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی جو تھے مسعود، وہ اکثر زیادہ اپنے نانا کے پاس تربیت میں رہے۔ محمود خان چونکہ ملازمت کی وجہ سے ٹیکسٹائل مل میں اپنا بورے والا اور رحیم جار خان رہے، تو یہ طے نہیں ہو رہا تھا کیا ہو۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ مجھے ایک رات میاں صاحب خواب میں آئے، سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس وہ جو سرخ رنگ کا پارکر پین ہے وہ محمود خان کو دو۔ اچھا وہ پارکر پین جو ہے وہ میں مدینہ شریف سے خرید کے لایا تھا سیٹ اپنی بیٹی کی، کہ جب اس کا جہیز کے لیے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو میں اس کا تحفہ دوں گا۔ وہ سیٹ تھا گولڈ کا۔ اچھا اب کسی کو نہیں پتا مواصفہ میں نے خریدا تھا یا میری بیوی کو پتا تھا۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تمہارے پاس جو سرخ پارکر ہے وہ دے دو اور اس کو کوئی کام شروع کرے۔ واہ 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 واہ۔ میں اپنا صبح اٹھ کے ہائی کورٹ گیا، واپس آیا تو میں نے کھانے کی میز پر بیٹھا ہی تھا تو میں نے اپنی بیوی کو خواب سنایا۔ اتنی دیر میں ملازم آیا کہ جی بار مہمان آئے ہیں، میں دیکھا تو محمود خان آ گئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آ کے بیٹھ گئے تو میں نے کہا جی کہ آپ کہتے جی آج میرا اچھا اتفاق سے اس کھانے کے ساتھ میٹھی چیز میری بیوی نے چوری بنائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میرا چوری کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں بھائی کی طرف چلوں اور جا کے کہوں چوری ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو میں نے کہا جی کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور ایک سید کو خواب آیا ہے اور سید کے سپرد کیا ہے، اور جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے چیز رکھی تھی وہ آپ کو یہ میں نے تحفہ میں نے پیش کی دی۔ میں نے کہا جی اللہ کا نام لے کے آپ شروع کریں، آپ کرو گے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح ان کا اتفاق ہے یہ۔ اچھا میاں صاحب، سید صاحب کتابیں بھی آپ نے تصنیف فرمائی؟ جی میاں صاحب نے، میاں علی محمد صاحب نے تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا، کتب بھی لکھی؟ میاں صاحب نے ہاں میاں صاحب نے کئی چیزیں لکھی۔ اچھا کئی چیزیں انہوں نے لکھی، اور ان کی جو تحریر تھی وہ بڑی فلسفیانہ، اچھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی 10 صفحہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے مطلب بہت عالم شخص تھے، جو فصوص الحکم کا درس دے فتوحات مکیہ کا، اس کو سمجھنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا جی۔ اور ان کا چہرہ دیکھ کے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی وجاہت اور ان کا جو ایک روب تھا اور حسن تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت نہ اے سی تھے نہ کوئی پنکھے تھے، وہ چھوٹے سے حجرے میں رہتے تھے اور وہاں غریب امیر آتے تھے بدبو کپڑے والے، لیکن ان کے کمرے سے کبھی میں نے بو نہیں دیکھی، وہاں خوشبو دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے صفائی پسند تھے، واہ، بہترین صاف ستھرا، چادر پہنی ہمیشہ اور بڑی خوبصورت پگڑی، تو اور بہت کم گو، ہر ایک کو ملنا۔ اور ان کے متعلق میں آپ کو جو مجھے جس چیز نے بہت متاثر کیا جی ارشاد، وہ یہ تھا کہ ان کے نانا نے 21 ایکڑ زمین
ہوشیارپور میں لنگر کے واسطے رکھی ہوئی تھی، اچھا 21 ایکڑ، ٹھیک، اور جتنے بزرگوں کے عرس ہوتے تھے وہ ہر عرس کے لیے وہ خرچ کرتے تھے اس آمدنی وہاں سے بھجواتے تھے لنگر. پارٹیشن کے بعد ان 21 ایکڑ کے عوض انہوں نے پاک پتن 21 ایکڑ لیے، اچھا، اور آج تک اس کی آمدنی لنگر پر خرچ ہو رہی ہے، تمام عرص پر ہو رہی ہے، واہ اور واہ یہ واہ. چیز کسی اور بزرگ کے میں نہیں دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ ساری انکم جو ہے وہ ادھر ہوتی ہے. شاہ صاحب مجھے بریک لینی ہے، آؤں گا تو گفتگو یہ جاری رہے گی. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پوچھ، اقبال نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ جو ید بیضا ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال نے جو کہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے، اور جس طرح اشارہ فرمایا شاہ صاحب نے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، تو مجھے حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ کا ولی، اللہ کے دوست کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے، مجھے ابھی چشتی بزرگی جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ یاد آ رہے تھے کہ میں نے ان کو جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے پہلی مرتبہ بنایا میاں محبوب صاحب سے، تو میاں صاحب نے کہا یار تو ایسے لگتا ہے یہ بندہ نور کا بنا ہوا ہے، گوشت کا نہیں ہے. تو یہ بزرگان جو چشتی سلسلے کے تھے ان کے چہرے پہ بھی وہ انوار، ریاضت، عبادت اور اللہ سے جو ان کا تعلق جو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور جو عشق الہی ہوتا ہے اس کے پھر اظہار بھی. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی شاہ صاحب آپ ان کی خاص بات سنا رہے تھے، ایک سنائی آپ نے، دوسری میں آپ کو ان کے کئی واقعات ہیں، جی لیکن ایک ذاتی میں آپ کو سناتا ہوں. ضرور. میری خوش دامن کو کہ ذہن میں خیال آیا کہ ان کی بیٹی جو کہ میری بیوی ہے کہ اس کو میں مرید کروں. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا. میں نے کہا جی آپ کی بیٹی ہے، اس کی مرضی ہے، تو بڑے شوق سے جس کی چاہے مرید ہو لے. ٹھیک. تو ان کو رات کو خواب آیا کہ وہ بابا صاحب کے روضے پر ہیں اور بابا صاحب تشریف فرما ہے، اور میری خوش دامن جو کہ ان کی اولاد میں سے ہے، تو اس نے گزارش کی جی کہ میں خورشید کو مرید کرنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے ہدایت کریں کہ میں کس کا مرید کروں. انہوں نے ایک دو نام بھی لیے. تو انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی علی عمر جو بیٹھا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ بیٹا مجھے یہ خواب آیا ہے، تو تم اس کے خامو دوست، تم اجازت دے دو تو میں میاں صاحب کو جا کے بیعت کروا دوں. میں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. اور وہ سوچے تھے کہ میں پاک پتن اپنے عزیزوں کو فون کروں کہ پتہ کریں کہ میاں صاحب نے کب آنا ہے یا ہم آ جائیں. یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میری بیوی کے جو بھائی ہے وہ ٹیکسی پہ آ گئے. اچھا. تو میری وہ خالہ بھی تھی، میری خوش دامن خالہ بھی لگتی تھی. تو خالہ نے کہا کہ مسعود فوراً واپس جا تے پتہ کر کے آ کہ میاں صاحب کتنے نے تے میں جا کے بیٹی نو مرید کرنا. انہوں نے کہا جی وہ رات دے لاہور آ گئے نے تے انہوں نے میں توڑے ول کریا کہ میں کس وقت آواں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی کہ بسم اللہ. وہ واپس گیا. میاں صاحب آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گئے. میری بیوی کو مرید کیا انہوں نے. واہ واہ واہ. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سلسلہ کیا ہے. واہ واہ. کہ ایک خاتون کو خواب آتا ہے، واہ واہ. بابا صاحب خود اس کی ہدایت دیتے ہیں، ان کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے، ادھر بھی اطلاع ہو جاتی ہے. تکوینی نظام اسی کو کہتے ہیں نا، یہ حسن انتظام یعنی جو یہ ہے چیز ہے جس کو ہم کوئی لاجک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ واقعات ہیں کہ جو زندگی میں جو ہوئے ہیں جو ہوئے. شامی صاحب طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. وہ نگاہیں ہوتی ہیں جو بدل کے رکھ دیتی. ہاں کچھ ایسا ہوتا تو ہے. کوئی سیرت اقبال نے کہا نا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دیکھیں اب
میاں صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں, میاں علی محمد خان صاحب جی کا. جی اسی حوالے سے میں نے سوال کیا ہے. وہ اصل میں ان کی جو ایک پوری شخصیت تھی نا, جب آپ ان سے ملتے تھے نا پھر ان کے ہو جاتے تھے آپ. ان کا ایک اورا, نور کا حالہ, اس کے اندر آپ جذب ہو جاتے تھے. واہ واہ. اور میں آپ کو وہ ان کے ہاں ان کی اپنی ذمہ داری تھی. اچھا, بڑے ذمہ دار تھے. ہاں جی, ذمہ دار تھے. ان کی زمین پاٹی پور میں وہاں ان کے ہاں, یعنی ان کا کوئی گزر اوقات جو ہے وہ نذرانوں پہ نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں ان کی خاص عادت تھی, وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے قرآن کریم یا کوئی اور وظائف جو بھی تھے. وہ مثلا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاں مزار پہ جب جاتے تو پھر وہ حاضری کے بعد وہ پڑھتے رہتے. اور جب کوئی ان سے کوئی پوچھتا, اور پھر یہ میں نے ان کو محفل سما میں بھی دیکھا. اچھا, کیونکہ مجھے بھی قوالی سننے کا بہت شوق تھا. اور میرا آپ اور ہم اکٹھے سنتے رہے نصرت فتح علی کو, چوئی سردار کیا ہمارا جو لڑک پن تھا میرا, وہ تو کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاں اس کے موقع پر تو دور دور سے قوال آتے تھے. اچھا, اور کوئی قوال ایسا نہیں تھا جو وہاں نہ آتا ہو, بلکہ یعنی کسی اجمیر سے بھی اور دلی سے بھی اور پاکستان سے بھی. تو وہ گھنٹوں قوالی ہم سنتے تھے وہاں. ٹھیک. اور کوئی بر صغیر کے بڑے بڑے جتنے قوالے ہم نے وہی سنے. مگر حضرت جو تھے میاں صاحب, وہ جب قوالی میں بھی بیٹھتے تھے نا, وہ ان کو اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ حال آ گیا ہے, نہیں, وہ اپنا ان کی جو وہ جاری رہتا تھا ذکر ان کا جتا. اچھا, تو بڑا ایک اپنا تحمل سے اور اس طریقے سے متانت سے ایک سنجیدگی تھی ان کے اوپر, اور ان کے اوپر کوئی ایسی وہ ایک تصنع نہیں تھا ان کے یہاں. صحیح. تو ایک اور پھر دیکھیں تحریک پاکستان میں انہوں نے کام کیا, بڑا کام کیا. اور جب میری گرفتاری ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں, تو میرے والد صاحب گئے ان کے پاس دعا کے لیے, تو ہنس پڑے. وہ کہا وہ سچ بولنے والا بھی گھر سے چاہیے نا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی, یہ 1945 کے واقعہ ہے. ہاں, میں بابا صاحب سلام کرنے چلا گیا. اس وقت ایک ہی دروازہ تھا شہیدی. یہ جو مین دروازہ ہے یہ, یا وہ مین دروازہ تھا؟ مین دروازہ. میں جب داخل ہوا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا. میں نے پڑھنا شروع کر دیا, تو وہ تھا پیر محمد مسعود چشتی, جو کہ دیوان صاحب کے بہنوئی تھے. ٹھیک. اور وہ الیکشن لڑ رہے تھے یونس پارٹی کی طرف سے, ان کی طرف سے, اور مولوی عبدالحق جو کہ جامع مسجد بابا صاحب کا خطیب تھا, ان کی طرف سے یہ اپیل تھی کہ یونس پارٹی کو ووٹ دیا جائے. اور اس میں نام لکھے ہوئے تھے میاں صاحب کا بھی, کہ انہوں نے بھی اپیل کی, حمایت کا اعلان کیا. تو میں حیران ہو گیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میاں صاحب تو بڑے زبردست مسلم ہیں. میں نے وہ اتارا, ڈر کے ادھر دیکھ کے کوئی مجھے پکڑ نہ لے, اور میں بھاگا. میں نے جا کے ابا جی کو وہ دے دیا. میں نے کہا جی یہ کیا میاں صاحب نے کر دیا؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ میاں صاحب نے نہیں کیا ہوگا, یہ شرارت ہے. انہوں نے اسی وقت قاضی عیسیٰ موچی تھا, بہت زبردست ورکر تھا پاکستان کا. اچھا. اور ابا جی اس کو محبت کے ساتھ موچی تھا, لیکن ابا اس کو قاضی عیسیٰ کہتے تھے, بلوچستان والے قاضی. یہ قاضی فائز عیسیٰ جو ان کے والد, کہا جی کہ یہ میاں صاحب کو ابھی پہنچاؤ. 2 دن کے بعد جناب میاں صاحب کا جو بیان تھا وہ تمام پاکستان میں پھیل گیا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے جہاں جہاں چاہنے والے مرید ہیں, مشتاق ہیں, سب کو ہدایت ہے کہ وہ ووٹ پاکستان کے حق میں دے, مسلم لیگ کو دے. یہ ان کا میں نے کردار دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور ان کی شخصیت کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ, اب بھی جب میں ریکال کرتا ہوں تو مجھے حدیث جبریل یاد آتی ہے. حدیث جبریل میں جو آخری حصہ ہے کہ احسان کیا ہے, احسان کا, ہاں مل احسان, کہ احسان کیا ہے, کہ ہر وقت انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, جو کہ ممکن نہیں ہے. واہ. لیکن میاں صاحب نے میں نے کیفیت دیکھی کہ ہر وقت انسان پر یہ کیفیت ہو کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. میں کالر لے لوں, شاہ صاحب گفتگو جاری رہے گی. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، عزت ماب قبلہ غازی صاحب، میں کروڑ لالی خان سے سعید چارج کر رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے۔ ہم آپ سے انتہائی ہم آپ سے ممنون ہیں بڑی کہ آپ صبح نور کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نور بھرتے ہیں، اور ہم دور دراز بیٹھے اپنی جھوپڑیوں میں اس نور کی خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں۔ وہ لیا میں دوسری خانقاہ کون سی ہے لالی حسن آپ کے آگے جو خلفاء میں سے ہیں وہ کون سے ہیں؟ لالی سن کروڑ جو ہے نا جی، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے۔ اچھا، نہیں وہ جو دوسرے نقشبندی بزرگ ہیں لیا کے پاس کیا ہے وہ خانقاہ؟ وہ ایک تو ہے راجن شاہ صاحب، بارو پیر بارو شریف، وہاں میں حاضری دی تھی میں نے۔ اچھا جی سوال فرمائیں۔ آپ تشریف لائے تھے، مجھے یاد ہے، میں بھی اس محفل میں تھا۔ اچھا بڑی مہربانی جی، سوال فرمائیں۔ سوال عرض یہ ہے کہ میاں علی محمد صاحب کا مزار پاک جو ہے وہ انڈیا میں ہے یا پاکستان میں؟ نا بابا صاحب کے قدموں میں ہے، بابا فریدون گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدمین پاک میں ہے۔ سبحان اللہ، جی وہاں ہے، احاطہ ہے پورا حضرت میاں صاحب کا۔ جی نیکسٹ کالر دیں جی، السلام علیکم۔ نیکسٹ کالر دے دیں جی، کون صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ السلام علیکم، والی صاحب سے بات نہیں کرائی آپ نے میاں والی سے؟ جی میں بول رہا ہوں بھائی، یہ آپ اپنا ٹیلی ویژن بند کریں نا، جلدی سے سوال کریں۔ جی راج صاحب کو ان کی خدمت سلام کرنا تھا، ان کے پروگرام سے ہمارا دل اہل خانہ کا سب کا بڑا نور سے منور ہو جاتا ہے صبح نور سن کے۔ بڑی کرم نوازی میاں محمد علی محمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کی جگہ واقع ہے، اور ان کے مرید پاک پتن بابا صاحب کے احاطے میں، بابا فریدون گنج شکر رحمۃ اللہ کے قدمین پاک میں احاطہ ہے، وہاں دیوار بنی ہوئی ہے، ہر طرف گول دیوار ہے، اور اس کے اندر ان کا مزار پاک ہے میاں علی محمد صاحب کا۔ جی شاہ صاحب آپ بات فرما رہے تھے۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ جو کہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ جس وقت یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان پھر نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں انتہائی تواضع، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سب کی پرورش کر رہا ہے۔ وہ ہر ایک کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ somebody is watching me۔ واہ، تو یہ میں نے میاں صاحب میں دیکھا کہ ان کو ہمیشہ دیکھ کے مجھے وہ حدیث جبریل یاد آ جاتی ہے کہ پہلے۔ شامی صاحب آپ نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر جب وہ میو ہاسپٹل میں تھے آخری وقت تو انہوں نے کہا کہ آپ احتیاط کریں، اٹھیں نہیں نماز کے لیے، وہ کیا کہا؟ وہ اس وقت انہوں نے کہا نماز کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا، وہ اٹھ گئے نماز کے لیے، اور پھر پیدا اس لیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو دکھا وہ ان کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا گیا تھا، پیتھیڈین، ہاں لیکن وہ تہجد کے وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور یہ اس وقت ہم نے یہ بات سنی کہ کلینکلی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اچھا، لیکن ان کا قلب جاری تھا۔ اللہ، اور کئی عرصہ کے یعنی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد وہ قلب جو ہے اس کا قرار آیا۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ چودھری عید محمد ان کے مریدوں میں سے تھے، یہ سینما رتن سینما والے۔ ہاں جی ہاں جی، اچھا، میں خیال انہی کے ہاں ان کا قیام تھا آخر میں، جب بیمار تھے یہاں تو لاہور میں منتقل ہوئے، گلبرگ میں، مین گلبرگ میں ان کا تھا گھر۔ جی اچھا، انکساری اور عجز بڑا تھا شامی صاحب؟ یعنی دیکھیں ایک تو بہت آہستہ بولتے تھے، کم امیز اور دل آویز۔ ہاں دل آویز، اور کبھی شوق نہیں کیا، کبھی اونچی آواز سے نہیں بولا، اور جب بھی ان سے کوئی لوگ اپنا مسئلہ کو بیان کرتے تو وہ آ کے چپکے سے بات کرتے تھے، چپکے سے جواب دیتے تھے، بہت آہستگی سے بولتے تھے، اور یعنی ان کے ہاں وہ کوئی ظاہر تو نہیں تھا نا، کوئی خود نمائی والا کوئی روب داب اس طرح کا کروفر، وہ ایسا نہیں تھا۔ ان کا کروفر جو تھا وہ اپنی جگہ تھا، اس کے اندر سادگی بھی تھی لیکن نفاست بہت تھی ان کے، نفاست اور وجاہت دونوں چیزیں، دونوں۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ جی کھلے آسمان کے تحت نیچے بیٹھتے تھے، اچھا، زمین پر،
اچھا کھلے بابا صاحب کے روزے میں, کوئی کرسی ورسی نہیں, اور کوئی راست ان کو رکاوٹ نہیں ملنے والے کی تھی, جو چاہے آ کے ملے. اور ایک عجیب چیز دیکھی کہ ان کو لوگ نذرانے پہ دے جاتے تھے. ٹھیک, اگر کوئی حاجت مند آیا ہے تو خاموشی سے اس کو پیسے دے دیے, واہ, کوئی ملنے والا آیا ہے تو جو کسی نے تحفہ دیا وہ دے دیا. وہ میاں صاحب یہ فیض جاری رہتا تھا, یہ ایسے چلتا, آتا تھا جاتا تھا. یہ چیز جو کہ بابا صاحب میں تھی کہ آیا گیا. شام کو جھاڑو پھیر دیتے تھے بابا صاحب. وہ تلک الایام نداولها بین الناس, کہ دولت, لفظ دولت کا مطلب ہے وہ چیز جو چکر لگاتی رہے, دول. تو جو کچھ ان کے پاس, قرآن نے کہا نا یہ دولت, قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یہ تمہارے عمراء بھی نہ گردش کرتی رہے. تو اسی لیے قرآن جی کا وہ اصول ہے تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن اور رات لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے. تو یہ میاں صاحب کی جو عجیب ان کی شخصیت کی یہ کشش تھی, اور بہت ہی دھیمے بولتے. اور ان کی ایک عجیب چیز میں آپ کو بتاؤں, میں نے کئی دفعہ دیکھا, ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست تھے ملنے والے, وہ گئے دعا کرانے کے لیے, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے, بات سن لی. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور آدمی آیا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. تو سب کو پتا تھا کہ اگر ہاتھ انہوں نے اٹھا کے دعا مانگ لی ہے تو وہ دعا قبول ہوگی, اور جس کے لیے نہیں مانگی اس کا مطلب ہے کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے. یہ میں نے عجیب چیز دیکھی. جی, شاہ صاحب نے تو کتاب باقاعدہ لکھی ہے ان پر, ذکر درویش. جی, یہ شاہ صاحب ذرا دکھائے نا, یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, تو یہ میں نے ذرا اونچا کر دے ایسے. واہ واہ واہ, یہ میاں صاحب کی سبحان اللہ. اچھا, پگڑی پہنتے تھے شامی صاحب ہمیشہ؟ پگڑی, دستار, ٹوپی بھی پہنتے تھے, لیکن اکثر پگڑی اور تہمند اور کرتا اور واسکٹ. اچھا, واسکٹ اور دیسی جوتی, اور وہ جو گاؤں والی ہوتی ہے یوں کر کے, اور بہت نفیس قسم کا دستی رومال. اچھا, رومال کے بڑے شوقین. یہ چھوٹا رومال جو ہوتا ہے وہ والا دستی, وہ رومال جو 4-5, ہاں, تو وہ بہت اچھے قسم کے رومال, بہت نفاست پسند تھے. اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے, لیکن تو رومال جو تھا وہ بھی ایک نفاست کی علامت تھا. دیکھیں نا, آپ تو مولانا عبدالستار خان نیازی کے بہت آپ کا ایک تعلق رہا, ان سے نیاز مندی, خوبصورت, ہر وقت صاف لباس پہننا, اور ان کا بڑا تعلق تھا, اور بڑا تعلق تھا نا. میں تو انہی سے ساری باتیں سنی ہوئی ہیں. بلکہ ہم تو ان کو مرید سمجھتے تھے, ان کا آپ نے. جی ہاں, یعنی وہ بھور شریف اتنا تعلق تھا. جی ہاں, جی ہاں, تو بڑا تعلق تھا جی, بڑی ان کی باتیں. جس وقت وہ, ہم نے سنا ہے, شاہ صاحب کو زیادہ معلوم ہوگا, کہ جس وقت وہ پھانسی ہوئی تھی تو دعا کرائی, ختم نبوت, اس وقت وہ آ کے وہاں کچھ عرصے کے لیے چھپے بھی تھے. اچھا, ان کے ہاں, ٹھیک ہے, یہ کسی جگہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ پاک پتن ان کے ہاں رہے تھے, اور وہ بہت بڑا رسک تھا. اس زمانے میں کون رکھتا تھا جی وہ سارا واقعہ مجھے پتا ہے. اچھا, تو اس وقت جس حالت میں نیازی صاحب تشریف لائے تھے پاک پتن, میاں صاحب کے پاس رہے, پھر میں حاجی خدایار خان صاحب کی جو کار آئی وہ اس میں لے کے پھر ان کو قصور چھوڑا گیا. یہ مجھے سب میرے سامنے واقعہ ہوا. اچھا 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 اچھا, آپ بڑا جبر کا ماحول تھا جی, بڑا خوف اور جبر اس دور میں بھی. یہ بڑی بات ہے ان بزرگوں کی, یہ بھی ایک جرت کی بات علامت ہے نا, کہ عبدالستار خان نیازی جیسے بندے کو گھر رکھنا, معمولی بات تھی. مسلم لیگ کے حوالے سے نیازی صاحب بھی ابا جی کے بڑا ملنے والے تھے, پاک پتن وہ آیا کرتے تھے. 45-46 میں وہ ان کی اکثر تقریریں انہوں نے وہاں کے پاک پتن میں آ کے. ہمارے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے نا مولانا عبدالستار خان نیازی. جی, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے. جی, مولانا عبدالستار خان نیازی تو بہت ایک دبنگ شخصیت تھے نا. کیا بات ہے. اور یعنی حقیقت یہ ہے کہ جتنی ان کی کنٹریبیوشن تھی, وہ پھر اس کے بعد ان کا جو رول رہا مسلم لیگ میں, وہ اس کے مطابق نہیں رہا. یعنی وہ پھر چھوڑ گئے کچھ ان کا مزاج یا کچھ اہل اقتدار کا. پھر بعد میں جو حالات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے. یہ پھر قائد اعظم کی مسلم لیگ تو نہ رہی, پھر جو کچھ ہوا یہاں پہ. تو وہ لوگ جو تھے صاحبان اخلاص تھے نا شامی صاحب, اصل جب ان کے دل پہ کوئی چوٹ لگتی تھی تو پھر معاملات ہوتے تھے, یہی لوگ تھے. ان کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا نا کہ آپ نے کوئی سیاست سے کوئی فائدہ بھی اٹھانا ہے. ہاں جی, سیاست سے کوئی کمانے کا جو یہ بعد میں کام شروع ہوا ہے. یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے کام نا, وہ تو عبادت ہی سمجھ کے. سیاست ایک بزنس بنی, وہ تو خرچ کیا کرتے, خرچ کرتے لوگ اپنے پاس سے. ایسا ہی تھا.
دیکھیں نا ان کے بزرگ، ان کے والد جو میں نے ان کے بارے میں حکیم محمد شجاع صاحب نے ان کے والد کا ذکر کیا اپنی کتاب، تو وہ یہی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا، ایسے تھوڑا بن گیا نا شامی صاحب، اور کتنی سیکریفائسز تھی بزرگوں کی. اور میں تو ان کے والد صاحب کو دیکھتا کہ آتے جاتے وہاں سے کوٹھی ان کی جو ہے وہ بالکل وہ بھی سرکولر روڈ پر تھی لیکن منڈی کے قریب جا کے. اچھا. اور وہ اپنے پوری متانت اور سنجیدگی، میں نے ان میں ایک مرقع ہے وہ متانت کا. واہ. اور ان کا بھی جو تھا نا پیکر، وہ بھی خوب، یعنی اتنے خوبصورت شخص تھے وہ بھی، ان پہ بھی نظر نہیں ٹکتی تھی. سبحان اللہ سبحان. اچھا یہ فرمائیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی آتے تھے صوفیاء یا اہل علم اہل قلم حضرت میاں صاحب کی محفل میں آتے تھے لوگ؟ بہت آتے تھے. اچھا. ہر طرح کے لوگ، جس میں جو پاک پٹن آتا تھا، تو پاک پٹن کون نہیں آتا تھا. ٹھیک. دیکھیں پاک پٹن جو ہے ہمیں کیونکہ چشتیوں کا تھا، وہ کہتے ہیں نا کعبہ چشتیاں، شرف حاصل ہوا وہاں رہنے کا، اور وہ تو ایک قسم کا دارالحکومت ہے نا روحانی. ہاں کوئی شک نہیں. تو مرجع خلائق خوبصورت آپ نے بات کی. تو اس میں تو پھر ہر شخص نے آنا ہے. اور یہ پاک پٹن کا ایک اعزاز ہے. میرے خیال لاہور کے بعد دوسرا بڑا شہر پاک پٹن ایسا ہی ہے پاکستان کا. اور چشتیوں کی تو بڑی خانقاہ پھر وہی ہے نا جی. نہیں، اور چشتی اپنی جگہ، کیونکہ آپ بھی چشتی ماشاءاللہ، لیکن اس سے قطع نظر کوئی بھی سلسلہ جو ہے تصوف کا، اور عام شخص جن کا تعلق نہیں ہے کسی سلسلے، کوئی شک ہی نہیں، وہ سب بابا صاحب کے حاضری دیتے ہیں جی. ان کے حاضری دیتے ہیں وہ بابا صاحب کے نا. اسی لیے وہ بہت زبردست کتاب ہے جی. جو منیرہ حائری مسلمان ہوئی، یہاں آئی، بابا صاحب اسے چلا کیا، پھر مسلمان ہو گئی، پھر اسے وہ کتاب لکھی دی چشتی. اس نے کہا یہ رحمت کے صاحبان ہیں، ان کے نیچے جھلسی ہوئی انسانیت جو ہے ساری دنیا سے آتی ہے تو ایک سکون اور اطمینان اور راحت ملتی ہے اس کو. اور ان کے وجود مسعود کی وجہ سے اہل پاک پتنی، اہل پنجاب، اہل پاکستان پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا ہر وقت نزول رہتا ہے. بھوکوں کو کھانا ملتا ہے. دیکھیں نا ہر وقت آپ نے کھلا ہے. اور بابا فرید گنج شکر کے ہاں تو شکر جو ہے، کیونکہ وہ تقسیم ہوتی ہے تبرک کے طور پہ، اور شکر جو ہے وہ چھینٹے کے طور میں بھی پھینکی جاتی. اچھا جی. اچھا یہ میرے لیے نئی بات ہے. اکثر ان کا جو فرش ہے نا وہ تو چپچپاہٹ رہتی ہے اس کے اوپر. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا بھی، سید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کیا خوبصورت باتیں ہوئی. آپ صاحب آپ کا پیشگی شکریہ. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. حضرت میاں علی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس کہاں ہے؟ جنہوں نے پروگرام سنا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا، میں نے عرض کر دیا تھا. گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. جنہوں نے صحیح جواب دیے، سب سے پہلے خوش نصیب حضرات کے نام: محمد احمد انصاری حافظ آباد، فضا فاطمہ نارووال، محمد فاروق چوہان راولپنڈی، محمد جاوید بلوچ کراچی، ملک ریاض سیالکوٹ، مبشر حسین آزاد کشمیر، سیدہ فضا شاہ اسلام آباد، قائم علی ترمزی مانسیرہ، محمد عرفان گجرانوالہ، قاری مدثر اقبال گجرات، کوثر پروین سرگودا، عالیہ صغیر فیصل آباد. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. آنکھ درد کا روحانی علاج: 41 بار یا شکورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر چھڑکنے سے آنکھ کے درد سے شفا ملتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ اول و آخر ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا والد حسنین کریمین فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عقل مندوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ معزز اور باوقار سمجھا جاتا ہے. ناظرین کرام آج کے ہمارا 92 جو روزنامہ اخبار، اس میں آج حضرت میاں علی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مضمون بھی ہے ایک بڑا اہم. تو روزنامہ 92 آپ لیں تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ہر روز کسی نہ کسی بزرگ شخصیت کے حوالے سے کوئی مضمون جو ہوتا ہے یا اسلامی موضوعات پہ بہت اہم موضوع اور اہم ہم اسکالر حضرات سے لکھواتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ناظرین کرام، رات میں گیا ہوا تھا وہاں پہ تاندلیہ والا اور ہزاروں کا اجتماع تھا، بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس. جو ہی میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا مجھے دیکھتے ہی لوگوں نے نعرہ لگانے شروع کر دیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ پاکستان کا یہ جو نعرہ ہے یہ انشاءاللہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، تا قیامت گونجے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق ہمیں ملا تھا.
تو تیار ہو جائیے نعرے کے لیے تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر صاحب سے منقبت میاں صاحب کی سن سکیں. میرے مہمان بھی نعرہ لگائیں گے. آج یہ دونوں بزرگ آئے ہوئے ہیں اور حافظ جی ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے. ناظرین سامعین سب ملیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حافظ بابر صاحب. علی محمد خان پیارے مجمع عرفان تھے. علی محمد خان پیارے مجمع عرفان تھے. عاشقان اولیاء کے سرور و سلطان تھے. عاشقان اولیاء کے سرور و سلطان تھے. اور آفتاب و ماہتاب علم تھے حق آشنا. آفتاب و ماہتاب علم تھے حق آشنا. وہ علی المرتضیٰ کے فیض کی برہان تھے. عاشقان اولیاء کے سرور و سلطان تھے. اور زہد و تقویٰ علم و عرفان استقامت میں کمال. زہد و تقویٰ علم و عرفان استقامت میں کمال. وہ شریعت کے تھے عامل عاشق رحمان تھے. عاشقان اولیاء کے سرور و سلطان تھے. وہ فرید الدین اور داتا کے تھے عشاق میں. وہ فرید الدین اور داتا کے تھے عشاق میں. ساجد عظمت کا حوالہ ساجد عظمت کا حوالہ قاسم فیضان تھے. ساجد عظمت کا حوالہ قاسم فیضان تھے. عاشقان اولیاء کے سرور و سلطان تھے. علی محمد خان پیارے مجمع عرفان تھے.